अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो नहीं है, ये एक पोस्टमार्टम है जो मैं करने जा रहा हूं। आपने वीडियो लाजमी देखनी है, मुकम्मल देखनी है, ताकि आपको सारे सिनेरियो का पता चल सके। इस वक्त पाकिस्तान में बादशाह चल रही है और निज़ाम जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, एक बादशाह चल रही है और जो बादशाह सलामत कहते हैं वो मनोअन उसको मान लिया जाता है और उसको पूरा किया जाता है। बादशाह सलामत का जो ऑर्डर होता है वो हो रहा है। अब हुआ क्यों है? आप देखें कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ वो बरी हो गए थे। बरी किस वजह से हुए कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। 16 अरब रुपए की करप्शन का उन पे केस है और इदारे कह रहे हैं कि उन्होंने करप्शन नहीं की। हालांकि यही इदारे इसी केस में हाई कोर्ट ये कहता रहा है कि इन्होंने टीटीज ली हैं और टीटीज के ज़रिए इन्होंने माल बनाया है और माल बना के ये अमीर हुए हैं, या इन्होंने बेनामी अकाउंट से 28 बेनामी अकाउंट से इन्होंने पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करके और उनको काले धन को सफ़ेद किया है। अब ये मामला और उसी मामले को और सारे सबूत सारे गवाहान होने के बावजूद उस ख़ानदान को बरी कर दिया गया है। उसमें हमजा शहबाज हैं, सलमान शहबाज हैं और शहबाज शरीफ हैं। सलमान शहबाज तो मफरूर हैं और वो मुल्क से बाहर हैं, वो नहीं आए, लेकिन जो मुल्क में थे उनको उन पे फर्द जुर्म आयद भी नहीं हुई और उनको बाकायदा तौर पे बरी भी कर दिया गया। अब मामला है क्या? अब देखें कि एक शख्स जिस पे मुकदमे हैं, जिस पे एक केस है, टीटीज का केस है और 16 अरब रुपए के केसेस हैं, उससे पहले फर्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन वो बन जाता है वजीर आजम और वजीर आला। ठीक है। और 10 तारीख को एक साबिक जो FIA के जो थे एक ओहदेदार थे, उनको फोन किया जाता है, भाई आपने अदालत में पेश नहीं होना, ये बाप बेटा वजीर आजम और वजीर आला बन रहे हैं। उनको बाकायदा तौर पे फोन किया जाता है और वो इस वक्त मुअत्तल भी हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस वक्त वो मुअत्तल हैं, उनको डिसमिस किया गया है और वो इस वक्त उनका बयान सामने आया है कि उनको 10 तारीख को एक फोन आता है और कहा जाता है कि आप ये बाप बेटा वजीर आजम और वजीर आला बनने जा रहे हैं, आपने इस केस में शामिल नहीं होना। ठीक है जी। अब अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। बाइज्जत मैं कहने वाला था, लेकिन बाइज्जत बरी नहीं हुए, सिर्फ बरी हुए हैं। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं। दूसरी तरफ चीजें ये हैं कि आजम सवाती साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट था जनरल बाजवा साहब के खिलाफ। जनरल बाजवा साहब ने रात के 3 बजे उनको उठवा लिया, या जिसने भी उठवाया, मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो माफी चाहता हूं, और किसी इदारे के सरबराह ने उनको उठवा लिया रात के 3 बजे और 3 बजे उनको नंगा करके मारा गया। एक सेनेटर को, पाकिस्तान में एक सेनेटर को नंगा करके मारा गया। अब देखें, अब यहां पे 2 चीजें मैं आपको बता दूं, एक अमीर का पाकिस्तान और एक गरीब का पाकिस्तान, या आप कह ले रूल ऑफ लॉ जो है वो डिफरेंट है, लोगों के लिए डिफरेंट है। नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट नाम लिए थे जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब के। गुजरावाला जलसे में उन्होंने नाम ले के कहा था कि जनरल फैज और जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराई थी और उनको हिसाब देना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा था। कुछ नहीं हुआ, ना कोई केस बना, ना कोई गिरफ्तारी हुई। एक उनको वापस ला के या उनके पार्टी को, उनके भाई को इक्तदार पे बिठा दिया गया, पाकिस्तान के खजाने पे बैठा दिया गया, पाकिस्तान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। दूसरी तरफ आप आ जाएं, इसहाक डार ने एक गैर मतनाज़ा जुबान इस्तेमाल की थी जनरल बाजवा साहब के खिलाफ और उन पे इल्ज़ामात, एलिगेशंस लगाए थे और बड़े भोंडे किस्म के एलिगेशन लगाए थे।
ان کو کیا کیا, 5 سال مفرور رہنے کے باوجود ان کو واپس لایا جاتا ہے, واپس لا کے ان کو سینیٹر بھی بنوایا جاتا ہے اور پاکستان کے خزانے پہ بھی بٹھایا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا بھونڈا مذاق پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور نہ ہی دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے کہ آپ ایک مفرور ہوں, آپ ملک سے بھاگے ہوئے ہوں, آپ پہ کرپشن کے کیسز ہوں, اور پھر آپ 5 سال بعد واپس آ کے اسی عہدے پہ آ کے بیٹھ جائیں جس کا عہدے کا آپ کے کیس ہے. یہ مذاق پوری دنیا میں کبھی نہیں دیکھا گیا. اب تیسری چیز آ جائیں کیا کہتے ہیں, ایاز صادق کے بارے میں. ایاز صادق نے اسمبلی فلور پہ یہ کہا تھا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں, کلبھوشن کی کیا بات کرتے ہیں کہ جنرل صاحب ہمارے پاس آئے تھے, باجوہ صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور کانپیں ٹانگ رہی تھیں یا ٹانگیں کانپ رہی تھی, اور اس طرح کے ان کے بھی بیان سامنے آئے ہوئے ہیں. لیکن کوئی کیس نہیں, کچھ بھی نہیں, پاکستان کی اسمبلی میں پہنچا دیا گیا ان کو. پھر خواجہ آصف اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع ہیں, انہوں نے بھونڈے قسم کے الزامات لگائے تھے ماضی میں. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے 71 ہارا, انہوں نے 65 ہارا, انہوں نے کارگل ہارا, لیکن کچھ نہیں, ان کو اقتدار پہ بٹھا گیا. اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا ہے اعظم سواتی صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان کو کنگریچولیشنز کہا ہے, ان کو مبارکباد دی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ایک شخص کو بری کر دیا گیا, اور اس میں آپ کا ہاتھ ہے. مطلب لبے لباب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ چیزیں کس طرف ہیں. اب 2 طرح کے قوانین ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک بیان دیا, ان پہ کسی قسم کا کچھ نہیں ہوا. اگر وہ ان کے بارے میں کچھ ہو جاتا تو ان کو پتہ لگ جانا تھا کہ پاکستان میں تحریک کیا ہوتی ہے. وکلا برادری کی ایک تحریک ہے, ایک مضبوط ترین تحریک ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اعظم سواتی صاحب ایک 70 سال کے شخص ہیں, ان کو ننگا کر کے ایجنسیز نے مارا, ان کی عمر کا لحاظ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال کیا بن رہی ہے, کیا ہونے کیا جا رہا ہے. ملک میں بادشاہت ہے, یہ آپ مان لیں. ملک جمہوری ہے, لیکن یہاں پہ رول آف لا یا رول آف لا تو ہے ہی نہیں نا. یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بادشاہت کی وجہ سے ہو رہا ہے. بادشاہت ہے یہاں پہ جو بادشاہ سلامت نے کہنا ہے ہونا وہی ہے. اب یہ ساری صورتحال آپ دیکھ لیں. اب دوسری طرف آ جائیں الیکشن کے حوالے سے. الیکشن ہونے جا رہا ہے 16 تاریخ کو پاکستان میں 9 حلقوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور الیکشن اور ان 9 بلکہ میرے خیال سے 13 حلقوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, جس میں سے 9 حلقوں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان کو ننکانہ صاحب سے بھی ہرانا ہے, مردان سے بھی ہرانا ہے, اور جو عمران خان صاحب کی پارٹی سے ملتان میں کھڑے ہیں وہاں سے بھی ان کو ہروانا ہے, اور فیصل آباد سے بھی ہروانا ہے, جہاں پہ عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ, لیکن ایسا اتنا آسان نہیں ہے. اگر تو ووٹ جس طرح سے پچھلا 17 جولائی والا الیکشن ہوا, اور اس وقت جس طرح سے پاکستانی عوام میں اپنے ووٹ پہ پہرا دیا, اسی طرح ہی اگر اب بھی پہرا دیا تو یہ کسی صورت نہیں جیت سکتے. لیکن اگر یہ ویسے ہو گئے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ ووٹ ڈال کے گھر کو چلی گئی, تو ڈیفینیٹلی یہ ہوگا اور یہ کریں گے. یہ ان کی پلاننگ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں جیتنے دیں گے. اب یہ ساری صورتحال ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ کسی کے سامنے, عمران خان کے سامنے نہیں آیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی اس وقت ہوا چلی ہوئی ہے, عمران خان نے جیت جانا ہے, اور وہ اپنی بےزتی فیل کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. ملک میں بادشاہت ہے, ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. قانون ہوگا تو عوام جو ہے وہ خوشحال ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک صاحب کی صرف چاہیے جی حضوری چاہیے, اور اگر جی حضوری ہوتی رہے گی تو پھر
یہ معاملہ چلتا رہے گا اور یہ حکومت جو ہے وہ اس کو ڈریگ کرنا ہے، ڈریگ کرتے جانا ہے۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال کسی وجہ سے نہیں دے رہے، کیونکہ ایک بڑے شخص، ایک بہت بڑے شخص، ان کا پلان یہ ہے کہ حکومت سے وہ کوئی باتیں منوا لیں اور اس کی آڑ میں، لانگ مارچ کی آڑ میں وہ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں، لیکن حکومت نہیں مان رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کب ہوتا ہے، الیکشن کس طرح سے ہوتا ہے، کتنی سیٹیں عمران خان کو ملتی ہیں۔ اور ایک میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اپنے ٹویٹر پہ، وہ بھی آپ دیکھیے گا، ٹویٹ کیا تھا، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ جب آپ ظلم کریں گے تو آگے سے ہاتھ بھی اٹھیں گے اور ہاتھ روکا بھی جائے گا، اور جب اتنے زیادہ ہاتھ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ عمران خان یہی کر رہے ہیں۔ عمران خان کا جو جذبہ، جو لے کے وہ چلتے ہیں، جو ان کا موٹیو ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے چلتے رہتے ہیں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں ورلڈ کپ جتاؤں گا، جتوایا۔ انہوں نے کہا میں ہاسپٹل بناؤں گا، انہوں نے بنایا۔ انہوں نے کہا میں یونیورسٹی بناؤں گا، انہوں نے بنایا۔ اور یہ بھی انشاءاللہ حقیقی آزادی انہوں نے کہا ہے کہ ہم لیں گے، تو انشاءاللہ وہ لیں گے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔